إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال۔ محترم عزت مند سننے والوں، یہ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے ایک سورۃ الرعد کی 11 نمبر آیت تلاوت کی۔ ایک قوم جو مظلوم تھی، اسے غلام بنایا گیا تھا۔ ظالم اور جابر حکومت اس کے اوپر مسلط تھی۔ اس کے نونہال ذبح کیے جاتے تھے، صرف ان کی لڑکیاں زندہ چھوڑی جاتی تھیں۔ اس خوف و ہراس میں ڈوبی بے بس اور لاچار قوم پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کرنا چاہی۔ فرمایا کہ وَنُرِيدُ، اور ہم یہ چاہتے ہیں، أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، کہ ہم انعام کریں اپنا، ہم احسان کریں اپنا ان لوگوں کے اوپر جو زمین میں کمزور بنائے گئے ہیں، جن کی حیثیت زمین میں مغلوبیت کی ہے۔ فرمایا ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر احسان کریں اور بنائیں ہم انہیں امام، اور ہم بنائیں انہیں وارث زمین کا، ہم انہیں اقتدار دیں، ہم انہیں غلبہ دیں، ہم انہیں زمین کے اندر طاقت دیں، جو زمین کے اوپر کمزور بنائے گئے ہیں، کمزور رکھے گئے ہیں۔ فرمایا وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم زمین کے اوپر انہیں اقتدار دیں، زمین کے اوپر ان کو غلبہ دیں، وَنُرِيَ، اور دکھائیں
فرعون و حامان و جنودہما، فرعون کے لشکر کو اور حامان کے لشکر کو، فرمایا منہم وما کانوا یحذرون، جس سے وہ ڈرا کرتے تھے، خوف کھاتے تھے۔ فرمایا ہم نے چاہا، ہم نے ارادہ کیا اس مظلوم قوم کو ہم امام بنائیں، زمین میں اقتدار دیں، زمین کے اندر ہم انہیں حکومت دیں، زمین کے اندر انہیں غلبہ اور تسلط دیں، اور انہیں دکھائیں کہ جو ان پہ ظالم حکمران تھے، جو ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، جو ان کے اوپر ناانصافیاں کرتے تھے، ان کو عذاب دیں اور ان کو دکھائیں کہ یہ کس طریقے سے غرق ہوں گے۔ ان کو بھی اللہ نے غرق کر کے دکھایا، ان کو بھی اللہ رب العزت نے ظلم سے آزادی دی، انہیں بھی اللہ رب العزت نے غلامی اور محکومی کی زندگی سے آزاد کر دیا۔ یہ جو اللہ نے چاہا وہ کر کے دکھایا، ظالم سے چھٹکارا مل گیا، ظالم سے جان چھٹ گئی، اور ظالم کا انجام دیکھ کر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اللہ کا شکر بجا لاتے، اللہ کا انعام ہوا، اللہ کا احسان ہوا، یہ تو سالوں سال سے اسی طرح زندگی گزار رہے تھے، اللہ کا احسان مانتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ لیکن یہ قوم جو احسان فراموش ہوئی، یہ قوم جس نے اللہ کے احسان کو تسلیم نہ کیا، یہ سمجھتے تھے کہ یہ حق ہے ہمارا، یہ سمجھتے تھے کہ اسی طرح ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، یہ کوئی احسان نہیں ہوا، یہ ان کا حق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، اور پیچھے غلامی سے نئے نئے آزاد ہوئے تھے، غلامی سے نئے نئے نکالے گئے تھے، محکومی سے نئے نئے آزاد ہوئے تھے۔ اس آزادی کے نشے میں دھت قوم نے باجے کو اپنا معبود بنا لیا، ایک بچڑا بنایا، اس بچڑے میں سے ہوا گزرتی تھی تو ایک آواز آتی تھی، اس آواز والے بچڑے کو، اس باجا نما بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ یہ قوم آزادی کے نشے میں دھت تھی، اس کو پتہ نہ چلا کہ اللہ کے احسان کو کس طرح روا رکھا جاتا ہے، اللہ کے انعام کی کس طرح شکر گزاری کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو واپس پلٹے، قوم کی یہ حالت دیکھی اور شدید غصہ کیا، ان کا یہ معبود توڑ دیا جو باجا نما معبود تھا، اس معبود کو توڑ دیا، اور اس معبود کے بنانے والے کو وعید سنائی۔ اسی طرح جب وہ کتاب ان کے درمیان آئی، جس کتاب کے اندر اللہ کے احکامات لکھے ہوئے تھے، جس کتاب کے اندر اللہ کی تعلیمات لکھی ہوئی تھیں، جس کتاب کے اندر اللہ کی پسند اور ناپسند کا اظہار تھا، جس کتاب کے اندر اللہ نے حلال لکھا تھا، جس کتاب کے اندر اللہ نے حرام کو واضح کیا تھا، اس کتاب کو ان کے سامنے رکھا گیا اور کہا گیا اس کے اوپر عمل کرو، اس کو نافذ کرو، اس کے اوپر عمل کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں جس انجام تک لے جانا چاہتا ہے وہ انجام یہ ہے کہ ہم تمہیں امام بنائیں گے اور ہم تمہیں اس کی پاداش میں وارث بنائیں گے۔ تو اس قوم نے کیا کیا؟ اس قوم کے سامنے ایک حکم رکھا گیا، اس قوم سے کہا گیا کہ دیکھو اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے، سامنے یہ بستی ہے، اس بستی میں داخل ہونا ہے،
کہنے لگے اے موسیٰ یہ بستی اس میں ہم داخل ہوں، اس میں تو جبار قوم رہتی ہیں، بڑی سخت جنگجو قسم کی قوم رہتی ہیں، تو ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگی اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب چلا جائے، فَقَاتِلَا، اور ان سے جا کے قتال کریں، اِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم یہیں پہ بیٹھے رہیں گے۔ دیکھیں یہ قوم جو غلامی میں تھی، یہ قوم جس کے اوپر ظلم روا رکھا ہوا تھا، اس قوم کو چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا پاس رکھتی، یہ اللہ کے احسان کا خیال رکھتی، یہ اللہ کی شریعت کی لاج رکھتی، یہ پیغمبر کے ساتھ اس کی دعوت کو مضبوط کرتی، یہ پیغمبر کے شانہ بشانہ چلتے، یہ پیغمبر کا ساتھ دینے والے بنتے۔ انہوں نے پیغمبر کو اس کی دعوت کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا اور کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے ان سے لڑے۔ تو اللہ کا فیصلہ آیا، اللہ کا فیصلہ آیا، اللہ ناراض ہوا، اللہ نے فرمایا بے شک ان کے اوپر وہ شہر وہ زمین حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک کے لیے۔ فرمایا یاتیہون فی الارض، یہ زمین کے اندر اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے، اسی طریقے سے سرگرداں رہیں گے، یوں ہی بے منزل اور بے مقصد رہیں گے۔ فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، اے پیغمبر آپ اس فاسق قوم کے اوپر افسوس نہ کریں، آپ اس فاسق قوم کے اوپر کوئی ترس نہ کریں۔ یہ فاسق قوم ہے، یہ اللہ کی احسان فراموش قوم ہے، اتنے بڑے عذاب سے اللہ نے ان کو نجات دی، ان کے تو بیٹوں کو ذبح کیا جاتا تھا، ان کی تو نسل کشی وہاں پر ہوتی تھی، اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا، یہ اللہ کے لیے اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے یہ پیش نہ رہے۔ تو یہاں میں آپ کو رک کر یہ بتانا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا غور کریں اس لفظ کے اوپر، اور یاتیہون فی الارض، فرمایا 40 سال تک کے لیے زمین ان کے اوپر حرام کر دی گئی، وہ شہر وہ علاقہ وہ بستی ان کے اوپر حرام کر دی گئی، اور یاتیہون فی الارض، یوں ہی زمین میں بھٹکتے رہیں گے۔ یہ جو لفظ ہے یاتیہون، اس کا معنی ہے بھٹکنے کا، یہ معنی ہے سرگرداں ہونے کا، یہ معنی ہے جگہ جگہ سر پٹکنے کا، یہ معنی ہے بے مقصد قدم اٹھانے کا، یہ معنی ہے اپنی مقصد حیات کو بھول کر زندگی گزارنے کا۔ فرمایا یہ اسی طریقے سے اب زندگی گزاریں گے، یہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے۔ وہ علاقہ وہ زمین وادی تیہ کہلائی، اسی مناسبت سے صحرائے تیہ وادی تیہ کہلائی۔ وادی تیہ یعنی ایسی وادی جس کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے، جس میں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، ایسی وادی جہاں سر پٹکا جاتا ہے، ایسی وادی جس کے اندر یوں ہی بے مہار گھوما پھرا جاتا ہے۔ بس وہ قوم اس کے اوپر خوش تھی، ہمیں آزادی مل گئی ہے، ہمارے بچے اب ذبح نہیں ہوتے، اب ہم محکومی اور غلامی کی زندگی نہیں گزارتے، اللہ نے من و سلوہ کا انتظام کر دیا ہے، صحرا کے اندر اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا ہے، اور ہمارے ہر ایک سردار نے اپنا اپنا چشمہ پا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تھے، کہنے لگے پانی کی قلت ہے، پانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے، اور ہر ایک سردار نے اپنے اپنے چشمے کو، اس پانی کے گھاٹ کو پہچان لیا۔ بس یہ قوم خوش ہو گئی،
بس یہی تو تھا، اس سے زیادہ ہمیں چاہیے بھی کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ حالانکہ جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ تم صحرا میں یوں ہی سرگرداں رہو، یوں ہی صحرا کے اندر سر مارتے پھرو، یوں ہی صحرا کے اندر بے مقصد زندگی گزارتے رہو۔ کھانے پینے کا تو وعدہ اللہ نے کیا ہے، وہ تو دے گا، تمہارے اوپر سائے کا اللہ نے انتظام کیا، یہ بھی اللہ کا احسان تھا، لیکن اللہ کا تمہارے لیے یہ ہدف نہیں تھا۔ اللہ کا ہدف تو یہ تھا ہم تمہیں امام بنانا چاہتے ہیں، وَنَجْعَلْ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم تمہیں زمین کا وارث بنانا چاہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے لیے پسند کیا تھا، لیکن یہ احسان فراموش قوم یہ کہتی ہے کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، اور یہاں پر ہمیں غلامی نہیں ہے، تو لہذا اب ہم کسی کے بھی غلام نہیں ہیں۔ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے انہیں بندوں کی اور جس رب نے انہیں ظالم حکمرانوں کی آزادی دی تھی، ان کی غلامی سے نکالا تھا، یہ اس رب کی غلامی کرتے، یہ اس رب کا حکم بجا لاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان کے سامنے منزل تھی، ان کے سامنے ہدف تھا، لیکن انہوں نے قدم نہیں اٹھائے۔ وہ اللہ کے احکامات میں پاسداری کے اندر حکموں کو بجا لانے میں انہوں نے طاقتوں کو صرف نہیں کیا۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا مگر مقصد حاصل نہ ہو سکا۔ میں یہاں رک کر آج اس درس کی وساطت سے پاکستانی قوم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں، اپنی پاکستانی قوم کو کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک شخص اپنا جائزہ لے کہ وہ اس ملک پاکستان میں وادی تیہ کی مثل تو زندگی نہیں گزار رہا۔ کیا مقصد ہے؟ وہ قوم جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لائے، وہ شریعت کا پاس نہیں رکھا، پیغمبر کی تعلیمات کا لحاظ نہیں انہوں نے کیا، تو ان کے اوپر اللہ نے 40 سال تک کے لیے یوں ہی سرگرداں رہنے کا عذاب نازل کیا۔ یوں ہی پڑے رہو، یوں ہی بھٹکتے رہو، اس صحرا کے اندر یوں ہی رہو گے۔ دیکھیں آپ اس پاکستان کے اندر کون سی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا مقصد حیات کو جانتے ہیں؟ کیا مقصد حیات کے اوپر کام جاری ہے؟ مقصد حیات کو ہدف بنا کر اقدامات کیے ہیں؟ اگر نہیں کیے تو جان لیجئے یہ زندگی آزادی کی نہیں ہے، یہ زندگی وادی تیہ میں بے مہاری کی زندگی ہے۔ آپ کو یوں کھلا چھوڑ دیا گیا ہے، آپ کا کوئی نگران نہیں ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی ملک پاکستان میں وادی تیہ کی مثل تو نہیں بن گئی، اور اگر ملک پاکستان میں آپ کی زندگی، آپ کے گزشتہ سال، آپ کی شب و روز کی مصروفیات، اس کا نتیجہ اگر کوئی نہیں ہے اور اس کا ہدف کوئی نہیں ہے، اس کا تعلق مقصد حیات سے نہیں ہے، تو یہ زندگی وادی تیہ میں سرگرداں رہنے کی ہے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے انگریز کی حکومت سے نجات حاصل کر لی، اب جو چاہیں کریں۔ اگر یہ انگریز کی غلامی اور محکومی سے آزادی ہمیں اللہ کی حقیقی بندگی سے اور ایمان خالص سے اور عقیدہ توحید سے اور عدل و انصاف سے اور امانت و شرافت سے اور حقوق کی ادائیگی سے اور اجتماعی ذمہ داریوں تک ہمیں نہیں لے کر جاتی، تو پھر یہ زندگی اور یہ آزادی، اس آزادی کے لفظ کے اوپر دوبارہ سے غور کرنا چاہیے، اس آزادی کے مفہوم کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا، اس کے قیام کے پیچھے جو واضح منشور تھا وہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا
لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کو بول بول کے زبانیں تھکتی نہیں تھیں۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ یعنی ہم ایک ایسی زمین کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ایک ایسے ملک کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ایک ایسی سرزمین کا مطالبہ کرتے ہیں جس کا مقصد لا الہ الا اللہ ہوگا اور اس کے اندر دستور محمد الرسول اللہ ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ قیام پاکستان کے بعد ہم نے اس نظریاتی وعدے کو اور اس نعروں کی گونج کو اپنی زندگی میں کس حد تک اتارا ہے؟ کون سے اقدامات کیے کہ اسلام زمین کے اوپر نافذ ہو جائے؟ کون سے اقدامات کیے؟ کوئی اقدام نہیں کیا۔ ہم نے ایک اسلامی شناخت کے نام پر وطن حاصل کیا تھا، مگر کیا ہمارا ایمان اور عقیدہ اسلامی ہے؟ نہیں ہے۔ ہم نے اس زمین کو حاصل کیا تھا، یہ اللہ کا احسان ہوا تھا، ظاہری غلامی سے ہمیں آزادی ملی تھی، مگر آج اس ملک پاکستان کو اللہ کے احسان کو سمجھنے کے بجائے، اس کا حق ادا کرنے کے بجائے، کیا آج ہماری معیشت اسلامی تجارت کی عکاس ہے؟ نہیں ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، ملک پاکستان میں اسلام نافذ کرنا چاہیے تھا۔ کیا ہمارے بازار دیانت کی مثال ہیں؟ نہیں ہے۔ ہر بندہ دیکھے، ہر بندہ ہر شہر میں، ہر جگہ پر، ہر صوبے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، ان کو یہ سوچنا چاہیے، اس کا احتساب کرنا چاہیے۔ کیا ہمارے ادارے عدل کے نمونے ہیں؟ نہیں ہے۔ کیا ہمارے نظام میں کمزور اور طاقتور کے لیے ایک ہی انصاف ہے؟ نہیں ہے ایسا۔ کیا ہماری تعلیم ہماری دینی اور اخلاقی شناخت پیدا کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی۔ کیا ہمارا ملک سود سے پاک ہے؟ نہیں پاک۔ اگر ہماری سوچ یہ ہے کہ ملک ہمارا، پارلیمنٹ ہاؤس ہمارا، عدلیہ ہماری، جو ہم قانون چاہیں گے وہ بنائیں گے، جس قانون کو چاہیں گے نافذ کریں گے، جس پر چاہیں گے نافذ کریں گے، جس پر نہ چاہیں نہ نافذ کریں گے، تو یہ احسان فراموش قوم یہ سن لے کہ یہ آزادی نہیں ہے، یہ بے مہاری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، مجموعی حیثیت سے، بحیثیت قوم ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ملک حاصل کرنا ہماری منزل کا آخری مرحلہ نہیں تھا، اصل امتحان تو ملک حاصل کرنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اصل امتحان تو یہاں ہے۔ بنی اسرائیل کا امتحان سمندر پار کرنے کے بعد شروع ہوا تھا۔ اب اللہ کے احکامات ہیں، مانتے ہو؟ اب اللہ کی شریعت ہے، اب اللہ کا حلال ہے، اب اللہ کا حرام ہے۔ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں ہوگا، اسے مانتے ہو؟ اس دھرتی کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہوگا، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہیں ہوگی، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا کسی کو بھی غائبانہ پکارا نہیں جائے گا، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا داتا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے سوا دستگیر کوئی نہیں ہوگا، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا غوث اعظم کوئی نہیں ہوگا، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا غریب نواز کوئی نہیں ہوگا، اس دھرتی کے اوپر اللہ کے سوا لجپال کوئی نہیں ہوگا، کوئی غریب نواز نہیں ہوگا، کوئی بندہ نواز نہیں ہوگا اللہ کے سوا۔ یہی عزم لے کر آئے تھے نا، یہی عزم لیا تھا نا۔ کیا ہوا؟ اس عزم کے اندر اس کو نافذ کرنے میں کیا چیز رکاوٹ آئی ہے؟ اس کو نافذ کرنے میں کیا چیز رکاوٹ آئی ہے؟ اس کو دیکھیں۔ یہ کیا ہوا؟ ہر سال کی طرح اس سال پھر 14 اگست کے دن آسمان کے اوپر جہاز اڑ رہے ہیں، پریڈ ہو رہی ہے،
طاقت کا اظہار ہو رہا ہے، پرچم لہرائے جا رہے ہیں، اور بیرونی قوتوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے دیکھو ہمارا دفاع کتنا مضبوط ہے۔ اللہ میرے اس ملک پاکستان کی دفاعی قوت کو اور مضبوط کریں، بلکہ مضبوط تر کریں، لیکن اپنے ناسے کی اس بات کو یاد رکھنا، یہ قوت اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی۔ یہ اسلحہ، یہ توپیں، یہ جہاز، یہ قوت اس وقت کیوں ظاہر نہیں ہوتی جب اندرونی طاغوتی قوتیں اللہ کی غیرت کو للکارتی ہیں؟ اللہ کے سوا اوروں کو داتا کہا جاتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کو سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کا حلال مانا جاتا ہے، اللہ کے سوا اوروں کا بھی حرام مانا جاتا ہے۔ یہ فرقہ واریت پھیلتی ہے اس ملک کے اندر، تب یہ طاقت کا اظہار کیوں نہیں ہوتا؟ جب خلاف اسلام بل پاس ہوتا ہے تب یہ جہاز، یہ توپیں، یہ اسلحہ، یہ طاقت، یہ کس کام آتی ہیں؟ یہ طاقت کہاں ہوتی ہے؟ جب ادارے کرپٹ نکلتے ہیں پھر یہ طاقت کہاں ہوتی ہے؟ اصل قوت، قوم کی اصل طاقت یہ نہیں ہے کہ اس کا جہاز کتنی رفتار سے اور کتنی تیزی سے اور کتنی بلندی پہ اڑتا ہے، اصل طاقت یہ ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے اوپر جو ایمان ہے، اس کا دعویٰ ہے، وہ کتنا خالص ہے، اس ملک کا نظام کتنا عادلانہ ہے، اس کی معیشت کتنی پاکیزہ ہے، اس کی تجارت کتنی دیانتدار ہے۔ اصل تو ہدف یہ ہے، اصل طاقت تو یہ ہے کہ اس کے ادارے کتنے قابل اعتماد ہیں، اس کا نظم و وضع کتنا مضبوط ہے اور کتنا منصفانہ ہے۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ دفاعی جنگ کی تیاری کیا کی ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اصل بات یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے جواب دہی کی تیاری کتنی کی ہے، ورنہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں آسمانوں پہ اڑنے والے جہازوں کی سمت تو متعین ہے، مگر اس قوم نے اپنی سمت کھو دی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بنی اسرائیل کا واقعہ ہمارے لیے آئینہ ہے۔ راستہ ان کے سامنے موجود تھا مگر وہ قوم راستے سے انحراف کر گئی، منزل ان کے سامنے متعین تھی مگر اس کی طرف قدم نہ اٹھ سکے، پھر انسان اس وادی تی میں بھٹکتا رہا، چلتا پھرتا تو رہا، اپنی روزمرہ کی زندگی گزارتا تو رہا، مگر کسی منزل تک پہنچ نہیں سکا۔ آج جہاز اڑا کر یہ نہیں بتانا کہ پاکستان کتنا ترقی کر گیا ہے، بلکہ یہ بتانا ہے پاکستان جس مقصد کے لیے حاصل کیا تھا، ہم اس مقصد میں کتنے کامیاب ہیں۔ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلم الگ قوم ہے، ہندو مسلم کا فساد رہتا ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے جدا ہے، ان کی غمی خوشی ایک دوسرے سے جدا ہے، یہ ان کا معاملہ ایک دوسرے سے جدا ہے۔ یہ کون سا دو قومی نظریہ ہے؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، یہ کون سا دو قومی نظریہ ہے؟ وہ مندر جاتا ہے، یہ مزار جاتا ہے، وہ درشن کرتا ہے، یہ زیارت کرتا ہے، وہ ناریل چڑھاتا تھا، اس نے لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ یہ کون سی قوم ہے غیر اللہ کے نام پہ ناریل چڑھاتی ہیں؟ یہ ملعون قوم ہے۔ ہمیں الگ ملک چاہیے، ہم وہاں جائیں گے اور یہاں الگ ملک لے کر غیر اللہ کے نام پر اور غیر اللہ کے دروں اور درباروں پر، قبروں اور مزاروں پر چادریں چڑھاتا ہے۔ یہ کون سا دو قومی نظریہ ہے؟ وہ ڈنڈوت کرتا تھا، اس نے لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ یہ سجدہ تعظیمی کرتا ہے، وہ پرساد کھاتا تھا، یہ لعنت بھیج کے آیا اس کے اوپر، اور اب یہ لنگر اور تبرک کھاتا ہے۔ بگڑی اس کی بھی بن جاتی ہے اور بگڑی اس کی بھی بن جاتی ہے۔ یہ کون سا دو قومی نظریہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا کہتا ہے؟ اللہ تو یہ بیان کرتا ہے اپنی کتاب میں، فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کبھی بھی نہیں بدلتا
جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ تبدیل کرنے کا عزم کرے۔ اور فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، پس جس قوم کے ساتھ بھی اللہ برائی کا ارادہ کر لے، فرمایا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو پھر ٹالنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لاکھ مبصرین بیٹھیں گے، لاکھ دانشور بیٹھیں گے، اس ملک کا بٹھا بیٹھ گیا، اس کو کیسے اٹھایا جائے؟ جس قوم کے ساتھ اللہ برائی کا ارادہ کرے، فرمایا فلا مرد لہ، اس کو پھر ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ فرمایا وما لہم من دونہ من وال، اور پھر اللہ تعالی کے علاوہ ان کا کوئی کارساز نہیں ہے۔ ایک عجیب شور مچا ہوا ہے مسالک کے مابین، کیا ادھر بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل تشیع ہے، سارے گتھم گتھا ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر باتیں کر رہے ہیں، اپنی اپنی چیزوں کا اظہار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تحریک پاکستان کے اندر تو ہمارا کردار تھا، ہم نے پاکستان بنایا ہے۔ یہی جملہ بریلویوں کی زبان پہ ہے، یہی جملہ دیوبندیوں کی زبان پہ ہے، یہی جملہ اہل حدیثوں کی زبان پہ ہے، یہی جملہ شیعوں کی زبان پہ ہے، اور تو اور یہی جملہ قادیانیوں کی زبان پر بھی ہے۔ آپ ان کے بیانات سنیں، آپ ان کی چیزیں دیکھیں، آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، کتابیں لکھ لکھ ماری ہیں۔ تحریک پاکستان کے اندر علماء بریلوی کا کردار کیا کردار ہے جی؟ ہمارے پیر جماعت علی شاہ، ہمارے پیر جماعت علی شاہ نے تحریک پاکستان میں بڑی حمایت کی ہے، بڑے پیش تھے، بڑی ان کی قربانی ہے۔ ہمارا پیر عثمانی کی شاہ، اس نے قیام پاکستان کے مطالبے کی بڑی تائید کی ہے، بڑی اس کی جد و جہد تھی، اور یہ خانقاہ گولڑا شریف کے سجادہ نشینوں نے اپنے مریدوں کے حلقوں کے اندر مسلم لیگ اور پاکستان کے مطالبے کو منظم کیا تھا۔ ان کی بڑی کوششیں ہیں۔ علماء اہل سنت و جماعت کے مشائخوں نے جلسوں میں، کانفرنسوں میں، فتووں میں، تقریروں میں، تحریروں میں اور عوامی روابط کے ذریعے اس پاکستان تحریک کو آزاد کرایا تھا۔ یوں ملک پاکستان بنایا، یہ ہم نے بنایا تھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے یہ ملک پاکستان بنایا تھا، جواب دے بھی پھر آپ ہی ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ نہیں ہوا؟ اپنا فرقہ تو سائیڈ پہ کریں، فرقے کی بنیاد پہ پاکستان حاصل نہیں کیا تھا، پاکستان حاصل کیا تھا کلمے کی بنیاد کے اوپر، ایمان خالص کی بنیاد کے اوپر، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا نہیں کہیں گے، اس کے اوپر حاصل کیا تھا۔ یہ علماء دیوبند، ان کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں۔ تحریک پاکستان کی بنیادوں کے اندر ہمارا کردار ہے، کتابیں لکھی ہیں۔ ہمارے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی، انہوں نے تحریک چلائی، تحریک ریشمی رومال، اس کے ذریعے اندرونی اور بیرونی ملک کے اندر منظم انہوں نے جد و جہد کی ہے ملک پاکستان حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، تو انگریز کی حکومت ہندوستان سے نکالنے کے لیے ہمارے اکابرین نے منصوبہ بندی کی ہے۔ ہمارے اکابر، ہمارے علماء، یہ محمود الحسن دیوبندی اور یہ ہمارے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی اور کتنے ہی علماء نے مالٹا کی جیلوں کے اندر اپنی زندگیاں کاٹی ہیں، اور تو اور کہنے لگے مغربی پاکستان کے اندر کراچی کے مقام پہ پہلا پرچم لہرانے والا یہ شبیر احمد عثمانی دیوبندی تھا، اور مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ کے اندر پہلا پرچم پاکستان کا لہرانے والا ظفر احمد عثمانی دیوبندی تھا۔ تو لہذا ہم نے پاکستان بنایا، ہمارے اکابرین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ سوال آپ سے بنتا ہے، آج 79 سال ہو گئے ملک پاکستان میں اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی قربانیاں ظاہر کرنے کی، کوئی فائدہ نہیں ہے یہ اپنی جد و جہد پیش کرنے کی، کتابیں لکھ لکھ کے صفحے کالے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب بے معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ بے معنی کہتے ہیں، آپ ہماری باتوں کو، آپ ہماری جد و جہد کو اور آپ ہماری ایثار اور قربانیوں کو بے معنی کہتے ہیں۔ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ ہم کہتے ہیں جب تک اللہ کے احکامات کا پاس نہیں ہوگا
کوئی قربانی نہیں ہے، کوئی جد و جہد کارآمد نہیں ہے، کوئی جد و جہد قابل تحسین نہیں ہے۔ اسی طرح علماء اہل حدیث کو دیکھیں، ان کی زبانیں نہیں تھکتی، کتابیں لکھی ہیں تحریک پاکستان کے اندر علماء اہل حدیث کا کردار۔ آپ سرچ کریں، کتاب ملے گی آپ کو، سرچ کریں تحریک پاکستان میں علماء اہل حدیث کا کردار، 848 صفحات کی کتاب محدث.com پر 21,200 روپے کی۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ اس کتاب میں شورش کشمیری کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ 6 لاکھ علماء اہل حدیث کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ یہ ہماری قربانی ہے، تحریک پاکستان میں ہم نے قربانی دی ہے، اور ہمارے اکابر شاہ اسماعیل یہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے ہیں، اور یہ نذیر حسین محدث دہلوی، فضل الہی وزیر آبادی، ثناء اللہ امرتسری اور داؤد غزنوی اور کتنے ہی علماء نے علمی محاذوں کے اوپر نمایاں کردار ادا کیا اس تحریک پاکستان میں۔ تو لہذا ہم نے بنایا ہے پاکستان۔ سیکولر کہتا ہے ہم نے بنایا پاکستان، سیکولر سے لڑتے ہیں۔ سیکولر کو کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تمہاری کیا قربانیاں ہیں؟ وہ کہتے ہیں تم اپنی قربانیاں پیش کرو، ایک بندہ لاؤ جو تختے دار پہ لٹکایا گیا ہو، کسی نے جیل کاٹی ہو، کوئی پھانسی پہ لٹکایا گیا ہو۔ یہ ان کو کہتے ہیں اپنی قربانیاں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے بنایا پاکستان۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ آج 79 سال ہو چکے ہیں، ملک پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ آخری 6 لاکھ علماء تھے جو تختہ دار پہ لٹکائے، پھر کوئی نہیں تھا؟ وہ تھوڑا سا یہاں سے باہر نکلیں، پوچھیں اہل تشیع بیٹھائیں تحریک پاکستان میں اہل تشیع کا کردار ہے جی، کیا کردار ہے جی اہل تشیع کا؟ کہتے ہیں تحریک پاکستان کی قیادت جس کے ہاتھ میں تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھا، وہ ہمارا اکابر تھا، اور ہمارے اکابر آغا خان مسلم لیگ کے پہلے صدر رہے، اور 1930 سے لے کر 1940 10 سال تک شیعہ خاندانوں نے مسلم لیگ کی قیادت میں مالی پشت پناہی کی ہے۔ تو لہذا پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ یہ سوال ہے مسلک کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر کیوں ملک پاکستان کے قیام کے لیے مسلک پیش نہیں کیے گئے تھے؟ اب مسلک کیوں ظاہر کرتے ہو؟ ملک پاکستان کے قیام کے لیے مسلک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اسلام کا جوہری نقطہ پیش کیا گیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہی تھا عنوان۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یہ تھا عنوان۔ اور تو اور قادیانی بیٹھا ہے، لو جی وہ بھی اسی محاذ کے اوپر اسی ڈگر پہ بیٹھا ہے۔ تحریک پاکستان کے اندر قادیانیوں کا بڑا کردار تھا، قادیانیوں نے بنایا پاکستان، ہم نے پاکستان بنایا، آپ نے ہمیں ہی کافر قرار دے دیا۔ ہم نے پاکستان بنایا، آپ نے ہمیں ہی اقلیت کے حقوق دے دیے۔ کیا کردار ہے جی آپ کا؟ چودھری محمد ظفر اللہ خان تحریک پاکستان میں نمایاں احمدی شخصیت تھے، وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر تھے، اور 1940 کی قرارداد انہوں نے ہی مسودہ تیار کیا تھا۔ تو پاکستان میں تو ہماری خدمات ہیں، تحریک پاکستان میں تو ہماری خدمات ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت ظفر اللہ خان کو ریڈ کلب باؤنڈری کمیشن کے سامنے مسلم لیگ کا مقدمہ پیش کرنے کے لیے خود قائد اعظم نے مقرر کیا تھا، اور 1946 کے انتخاب کے اندر مسلم لیگ کو ووٹ دینے کی جو باقاعدہ ہدایات جاری کی تھی وہ احمدیہ انجمن لاہور نے کی تھی۔ تو لہذا پاکستان تو ہم نے بنایا ہے۔ اب پوچھیں نا دیوبندی سے، اب پوچھیں اہل حدیث سے، اب پوچھیں یہ بریلوی سے، کیا ہوا جی؟ انہوں نے بھی تو قربانی دی ہے، انہوں نے بھی تو خدمات سر انجام دیے، آپ ان کی خدمات مانتے ہیں؟ کہتے ہیں جب انہوں نے قرآن کا انکار کر دیا، خاتم النبیین نہیں مانتے، ختم نبوت کا مسئلہ نہیں مانتے، اشکال وارد کرتے ہیں، تو لہذا ان کی خدمات کوئی خدمات نہیں ہے۔
ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اس کی خدمات کوئی خدمات نہیں ہے۔ اللہ کو کیا مطلوب ہے؟ فرمایا قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، اے اہل کتاب تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو نافذ نہ کر دو ملک کے اندر۔ فرمایا وما انزل الیکم من ربکم، اور جو نازل کیا ہے تمہاری طرف اللہ نے اس کو زمین میں نافذ کرو۔ آؤ آج اس زمین کے اوپر اسلام جب تک نافذ نہیں ہوگا، فرمایا تم کچھ بھی نہیں ہو، تمہارے مدرسے، تمہارے مفتی، تمہارا نصاب، تمہارے خانقاہیں، تمہارا نظم، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک کہ تم اپنے رب کی جو نازل کردہ تعلیمات ہیں اس کو زمین کے اوپر نافذ نہ کرو، فرمایا کچھ بھی نہیں ہو۔ فرمایا یہ بات آپ ان کے سامنے کیجئے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کیا طغیانا و کفرا، پھر آپ ان کی طغیانی اور ان کا کفر دیکھیے۔ فرمایا فلا تعس علی القوم الکافرین، اس کافر قوم کے اوپر پھر آپ نے افسوس نہیں کرنا، پھر ان کے منہ سے باتیں بھی سنیں گے، ان سے تکلیفیں بھی آپ کو ملیں گی۔ فرمایا پھر کافر قوم کے اوپر افسوس نہیں کرنا۔ یہی تو اللہ نے فرمایا تھا، آج اپنے اپنے مسالک لے کر بیٹھے ہو، یہ مسالک اگر ظاہر کرتے کیا میں پاکستان کے وقت پاکستان نے بننا تھا، متحد ہونے سے پاکستان بنا تھا، ابھی بھی اتحاد ہوگا، ملک پاکستان کو حاصل کرنا یہ آخری مرحلہ نہیں تھا، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اب اس کے بعد اب اتحاد دکھاؤ، اپنی فرقہ واریت کو سائیڈ پہ رکھ دو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فرقہ واریت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا انہوں نے ایسے شریک بنائے جو انہیں شریعتیں گھڑ گھڑ کے دیتے ہیں؟ فرمایا ولولا کلمۃ الفصل لقضی بینہم، اور اگر اللہ کی طرف سے مہلت نہ ہوتی تو پھر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ فرمایا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہیں۔ تو میرے بھائی ہمیں یہ سوچنا چاہیے، آج جس ڈگر کے اوپر ہماری قوم چل رہی ہے، نوجوان جس ڈگر کے اوپر چل رہے ہیں، یہ سلنسر کھولے ہوئے ہیں، بائکوں کے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، تو یہ کیا حاصل ہے؟ اس کا کیا حاصل ہے؟ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہمارے ملکی نوجوان کے پاس ہدف نہیں ہے، یہ تائی ہے، یہ ملک پاکستان میں یوں ہی سر بھٹکتا پھرتا ہے، ریلی نکالنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ثابت کر رہے ہو ریلی نکال کر؟ یہ موٹر سائیکل ریلی ہے، یہ پیدل ریلی ہے، یہ ٹرک گزرے گا یہاں سے، اس پہ بڑے بڑے ڈیک لگائے ہیں، وہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہے۔ کیا ہے یہ زندگی تائہ کی زندگی ہے، یوں ہی سرگرداں سر پٹکتے رہو گے، یہ بے مقصد زندگی یوں ہی گزارتے رہو گے۔ انہوں نے 40 سال گزارے، تمہارے 80 ہونے والے ہیں۔ میرے بھائی ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہماری بڑی مصیبت یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، بلکہ سب سے بڑی مصیبت ہمارے اوپر جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی منزل کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تو یہ فرماتا ہے جب ہم ان کو زمین کے اندر اقتدار دیں تو یہ صلاۃ قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، نیکی کے کاموں کا حکم دیں گے اور یہ برائی سے روکیں گے۔ یہ کام ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ نہیں ہوتا، یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے انڈر دی ٹیبل رشوت دی جاتی ہے۔ روکا تھوڑی جاتا ہے، منع تھوڑی کیا جاتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو کبھی بھی نہیں بدلتا جس قوم کو خیال ہی نہ ہو، جس قوم کو لحاظ اور احساس ہی نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ جب تک اپنے مقصد زیست کو نہیں سمجھو گے، مقصد حیات کو نہیں سمجھو گے،
تو یہ زندگی آزادی کی نہیں ہوگی، یہ خود مختاری کی عزت کی زندگی نہیں ہوگی، یہ غلامی سے پاک آزادی کی زندگی نہیں ہوگی، خواہشات کے ہاتھوں محکومی کی زندگی ہے، اور یہ بے مہاری کی زندگی ہے۔ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ برائی کا ارادہ کرے فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر اللہ کے علاوہ ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔